خواتین حضرات، ہوسٹ ان ٹاؤن میں ہمارے دوسرے میزبان ہیں تابش توفیق صاحب. آپ بھی ٹورانٹو کی سکسیس سٹوریز میں سے ایک ہیں. تابش صاحب، ویلکم ٹو دی شو. یہ بتائیے کہ اپنے سفر کا آغاز آپ نے کب کیا، کیسے کیا اور کیا کیا اتار چڑھاؤ آپ نے فیس کیے؟ سر، میرے سفر کا آغاز ہوا تھا 2013 5 مارچ. یہ تو ابھی کل کی بات ہوئی. بالکل سر. اور الحمدللہ آئی ایم ون آف دا بلیسڈ پاکستانیز جن کا اسٹرگل پیریڈ بہت چھوٹا تھا اور بہت فاسٹ تھا. میں جب آیا تھا یہاں پہ آئی واز بروک بیسکلی. پیسے ادھار لے کے دوستوں سے یہاں پر آیا تھا. 2013 سے 2016 تک میں نے 42 جابس کری، آل آف ڈفرینٹ نیچر، 9 آف ڈفرینٹ نیچر. تعلق آپ کا کراچی سے ہے؟ میرا تعلق کراچی سے ہے اور میرا وہاں پہ کیٹل فارمنگ سے ریلیٹڈ تھا میرا اپنا پرسنل کام، اور فادر کا ہمارا آئی ٹی کا بزنس تھا. اچھا، وہ کیا کمبینیشن ہے کیٹل فارمنگ اینڈ آئی ٹی؟ کیٹل فارمنگ واز مائی پیشن اوور دیئر. آئی واز ون آف نمبر 1 کیٹل فارمرز ان کراچی فار 3 years کنزیکٹیو. اچھا، واہ واہ واہ. کہاں آپ نے فارم کہاں بنایا ہوا تھا؟ کراچی میں سپر ہائی وے پہ جہاں نارمل سب. اچھا، سب کے فارمز ہوئیں گے. یہ اسی کے آگے نوری آباد اسٹیٹ ہے؟ جی ہاں، نوری آباد اسٹیٹ ساتھ ملحق ہے میرا خیال ہے. بالکل. آگے چل. اچھا جی، تو پھر وہ 40 سمتھنگ اتنے جابس کیے، اور کب آپ نے محسوس کیا کہ اب اس میں آپ ایک تگڑی پوزیشن میں آتے چلے جا رہے ہیں اور فائنینشلی آپ بہت ساؤنڈ ہو گئے؟ اس کی بنیادی وجوہات کیا تھیں؟ بنیادی وجہ، میں نے ریئل اسٹیٹ کا لائسنس لیا اور ریئل اسٹیٹ شروع کری. تو اللہ تعالیٰ نے بہت بہت کرم کیا، اور رائٹ فرام دا فرسٹ ویک آئی اسٹارٹڈ ڈوئنگ گیٹنگ ڈیلس ڈن. فرسٹ منتھ میں نے 3 ڈیلیں کری، اور فرسٹ ایئر میں روکی آف دا ایئر ری میکس بنا، اور میں اپنی بروکریج کا نمبر 1 ایجنٹ بنا ان دا فرسٹ ایئر. واہ واہ واہ. اینڈ میرا ورکنگ پیریڈ فل ایئر نہیں تھا، صرف 7 months تھا، بیکاز آئی گاٹ دا لائسنس ان مئی 2016. ناظرین، تابش توفیق صاحب وہی ہیں جنہوں نے ٹیم خبرہار کے لیے ٹیم کے اعزاز میں اپنی گاڑی کو ٹرک آرٹ کا خوبصورت نمونہ بنا کر پیش کیا، جس کا تذکرہ ہم خبرہار میں بھی اور دیگر پروگراموں میں کر چکے ہیں. اچھا جناب، ایسا کوئی لمحہ بتائیے ان چند سالوں میں جو آپ نے محسوس کیا ہو کہ زندگی آپ کو کوئی اچھا ٹریٹ نہیں کر رہی. شروع میں جب بھی لوگ آتے ہیں کینیڈا تو ایک بہت زبردست ایک ٹرانزیشن ہو جاتا ہے، ایک دم آپ کا اپ اینڈ ڈاؤن، دن اور رات بدل جاتا ہے. لیکن الحمدللہ جب میں آیا تھا کینیڈا تو میرے ذہن میں 2 سوال تھے کہ یہاں پہ منیمم ویج کیا ہے. منیمم ویج میں 2 بچوں کے ساتھ فیملی کا گزارا ہو جاتا ہے. تو وہ پازیٹیو آنسرز ملے تھے، اینڈ دیٹ واز انف فار می. مجھے پتا تھا کہ میں اپنی جگہ بناؤں گا اور میں محنت کروں گا، اینڈ آئی ول میک مائی پلیس. تو آپ نے وہ جگہ بنائی، پھر ابھی مطمئن ہیں زندگی سے؟ الحمدللہ میں بہت مطمئن ہوں. میں ریئل اسٹیٹ کو بھی پروفیشنل ریئل اسٹیٹ میں اپنے آپ کو ایز اے ریٹائرڈ ریئلٹر کنسیڈر کر رہا ہوں. اچھا. کیونکہ میں اب اپنی انویسٹمنٹس کے اوپر آ گیا ہوں. اچھا. اور ماشاء اللہ سے میرے 6 بچے ہیں. ماشاء اللہ. 3 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں. اور آپ کا کیٹل فارم بھی ہے یہاں پہ؟ بالکل. اور وہ جو پیشن پاکستان میں ہوا کرتا تھا وہی ہم نے یہاں کینیڈا میں بھی ریپلیس کر دیا ہے. اس وقت اسکرین پہ ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں آپ کے اس فارم کی فوٹیج، اور مجھے یہ بتائیے کہ اس کو آپ نے محض شوق کی حد تک رکھا ہے یا وسیلہ روزگار بھی بنایا؟ نہیں، وسیلہ روزگار نہیں بنایا، بالکل اس کو شوق کی طرح رکھا ہوا ہے. اب بھیڑیں شوق کے طور پہ کون پالتا ہے؟ اچھا، یہ میرا ایک پیشن تھا کہ آئی شوڈ بی دا نمبر 1 شیپ فارمر ان نارتھ امریکہ. اچھا. تو اس کی طرف ایک ٹرانزیشن آپ کہہ لیں، پائلٹ پروجیکٹ تھا کہ ہم نے سوچا کہ اپنے گھر پہ رکھ کے دیکھتے ہیں. کتنی بھیڑیں ہیں آپ کے پاس؟ ابھی ہمارے پاس ہیں اراؤنڈ 200 ہیں. اچھا، میرا گیس تھا کہ 200 ہوں گی. میں نے جو فوٹیج دیکھی آپ کی 200 شیپس ہیں، 50 کے قریب گوٹس ہیں، 6 کاؤز بھی ہیں ہمارے پاس، ٹرکیز بھی ہیں، چکنز بھی ہیں، ڈکس بھی ہیں، ڈاگز بھی ہیں، کیٹ بھی ہے. ہابیز کیا کیا ہیں آپ کی؟ ہابی میری ہے جی پلینگ سنوکر. اچھا. دیٹس مائی فرسٹ لو. اچھا، اور سیاست کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے آپ کا. پی ٹی آئی کے لیے آپ بڑا نرم گوشہ ہی نہیں رکھتے، بلکہ عمران کے شہدائیوں میں سے ایک ہیں آپ. میں نے آپ کو وہاں بھی دیکھا، آپ کے جوش و خروش کو.
تو اس بارے میں کوئی ایک دو فکرے کہنا چاہیں گے آپ؟ سر پاکستان کو ضرورت ہے ہم جیسے لوگوں کی. آج اگر ہمیں کچھ ہم نے مقام زندگی میں بنا لیا ہے تو ہمیں کچھ گیو بیک کرنا چاہیے پاکستان کو. تو جس صورتحال سے پاکستان گزر رہا ہے، میری خود سوچ یہ کہتی ہے کہ ہمیں کچھ آگے آ کے کچھ کرنا پڑے گا ہمارے جیسے لوگوں کو. ہم کسی کے اوپر ڈپینڈ نہیں کر سکتے. تو عمران خان کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیپیبل ہے ڈیلیور کرنے؟ بالکل کیپیبل ہیں. میں ہمیشہ سے عمران خان کا بہت بڑا فین رہا ہوں. جو ان کی لائف پیٹرن رہی ہے، جس طرح سے انہوں نے پیچھے چیزیں ڈیلیور کی ہیں، چاہے وہ ہاسپٹل ہو جائے، چاہے وہ یونیورسٹی ہو جائے. اور اب آپ دیکھ ہی لیا آپ نے 3.5 سال کی حکومت کی کارکردگی کیسی رہی. تو اور جو نئی حکومت ہے تو اس حساب سے آئی تھنک ہی شوڈ گیٹ ون مور چانس. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آپ سے ملاقات انشاءاللہ گاہے گاہے ہوتی رہے گی. اللہ کے فضل سے ہیومن کنسرن انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پہ ہمیں دنیا میں 30 سے زائد ممالک کے اندر انسانیت کی خدمت کا موقع حاصل ہوا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان میں ہمارے کئی ایک پروجیکٹس ہیں. لیکن جو موجودہ صورتحال پچھلے دنوں پاکستان میں سیلاب کے جو متاثرین ہیں، ہمارے کینیڈا میں، امریکہ میں جو ڈونرز، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا اللہ کے فضل سے کہ آن گراؤنڈ بلوچستان میں، صوبہ سندھ میں اور صوبہ پنجاب کے کچھ علاقوں میں ہم اپنا رول ادا کر سکے ہیں. تو اب وقت ہے فیز 2 کا، اور یہی وہ کام ہے جو ہیومن کنسرن انٹرنیشنل اور بہت ساری چیریٹیز کے ساتھ ہمیں بھی اللہ نے اس قابل بنایا ہے. ہمارا بھی امتحان ہے کہ کس طرح سے ہم سب مل کے اپنے ان بھائی بہنوں کا کہ جو اس مشکل کا شکار ہے، ان کو اگلی زندگی کی نوید دیں، ان کے گھروں کو تعمیر کریں، تاکہ وہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں دوبارہ بحال ہونے کی طرف آئیں. ہمارے نمبرز، ہماری ویب سائٹ آپ کے سامنے موجود ہے. اگر آپ اس موومنٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ضرور پلیز اپنے پاکستانی بھائی بہنوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیے. خواتین و حضرات، ہمارے اگلے میزبان ہوسٹ ان ٹاؤن میں آج ہیں اویس اقبال صاحب. اویس اقبال صاحب کو میں بتا چکا ہوں کہ آپ میرے بھائی کے نیم سیک ہیں، اس لیے آپ کا نام یاد رکھنا میرے لیے بہت آسان ہے. آپ کا تعلق یہاں کی سب سے پرانی مسلم چیریٹی سے ہے، اور میں چاہوں گا کہ اپنی گفتگو اسی پہ فوکس کریں اور اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. جی بالکل. ہیومن کنسرن انٹرنیشنل جس کا آپ نے ذکر کیا، اولڈسٹ چیریٹی، تو ون آف دی اولڈسٹ مسلم چیریٹی ہے. 40 سال پہلے ہیومن کنسرن انٹرنیشنل کا قیام رکھا گیا جب پاکستان میں افغان ریفیوجیز کا معاملہ شروع ہوا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ چل معاملات آگے چلتے رہے. آج ماشاءاللہ 40 ایئرز فاسٹ فارورڈ ہیومن کنسرن انٹرنیشنل سالانہ کینیڈا سے تقریباً کوئی $20 ملین جو ہے وہ کلیکٹ کرتا ہے، اور دنیا کے 30 سے زائد ممالک کے اندر ہمارے پروجیکٹس کام کر رہے ہیں. 20 ملین کے قریب. جی. اچھا، تو کیسے لوگوں کو کیسے ہیلپ کرتے ہیں آپ اس چیریٹی کے ذریعے؟ جی ہاں بالکل. دیکھ ہم نے ایسے اپنے آپ کو الائن کیا ہوا ہے کہ ہمارے فکس پروگرامز ہیں. ایز این ایگزامپل ہمارا جو سب سے پاپولر پروگرام وہ چائلڈ اسپانسرشپ پروگرام ہے، CSP، جس کے تحت تقریباً 2000 کے قریب جو ہے وہ بچے آرفن، نان آرفنز، جن کو ہم تعلیم، ان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے واٹر ویل کے پروجیکٹس ہیں پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، تھر میں، دنیا کے مختلف ممالک میں لوگوں کو پانی کی جو پرابلم ہے اس میں ہم ہیلپ کرتے ہیں. اسی طرح ہمارا ایک بڑا پاپولر پروگرام ہے زیرو ہنگر پروگرام، جس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی بھی فیملی کے فرد کو جو کمانے والا ہے اس کو 12 مہینے کا راشن ہم دیتے ہیں، اور ان کو اسکلز کی ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ 12 مہینے نوکری کرنے کے بجائے آپ جو ہے وہ ٹریننگ حاصل کریں، تاکہ کل کو آپ کسی اچھے پروفیشن میں آپ جا سکیں، چاہے وہ سلائی کڑھائی ہے، موٹر میکینک ہے، اس طرح کہ ان کی ریلیونٹ فیلڈ کے وہ کام. اسی طرح ڈیزاسٹر ریلیف جو ہے وہ ایک کسی بھی چیریٹی کا ایک اسپیکٹ ہوتا ہے. کہیں کوئی ڈیزاسٹر ہوگا تو ہیومن کنسرن انٹرنیشنل جو ہے وہ موجود ہوگا. تو اس طرح سے ہم نے اپنے پروگرامز کو بڑا نائسلی آرگنائز کیا کہ جس کا کسی کو کھانا کھلانے میں انٹرسٹ ہے، کسی کا تعلیم ایجوکیشن میں انٹرسٹ ہے، کسی کا جو ہے وہ ڈیزاسٹر ریلیف میں انٹرسٹ ہے، تو آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ وہ ساری انفارمیشن بآسانی ملے گی. اویس صاحب، اس پہ اگر آپ نے کوئی 1 پیجر تیار کر رکھا ہو، کوئی موٹے موٹے اپنے پوائنٹس آپ کے تیار ہوں، تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. ہم وقتاً فوقتاً اس کا تذکرہ بھی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہاں زیادہ تر ہماری ملاقاتیں بزنس مین کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ اپنے کاروبار سے متعلق بات کرتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ سے یہ جان کر کہ آپ کی توجہ کا مرکز آپ کی یہ چیریٹی آرگنائزیشن ہے، جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کی بحالی کا باعث بنے گی. بہت شکریہ. ویل کیپ ان ٹچ. تھینک یو.